بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سے ہم علم نحو کی مشہور و معروف کتاب تعلیم النحو کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم نحو کا مختصر تعارف۔ علم نحو کا مختصر تعارف، علم نحو کی تعریف، علم نحو کی ڈیفینیشن۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو۔ تو صاحب کتاب نے آپ کے سامنے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ، یعنی اگر آپ کے پاس اسم، فعل اور حرف ہو، آپ کو معلوم ہے، آپ نے بہت سارے کلمے تو جوڑ لیے، یاد کر لیے، جیسے کہ آپ نے مثلاً فی یہ یاد کر لیا، دخلا یہ یاد کر لیا، عربی تھا، آپ نے کہیں سے آپ کو پتہ چلا دخلا ایک عربی لفظ ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اسی طرح انا یہ لفظ آپ نے یاد کر لیا، یا رجلن ایک اسم ہے، اس کو آپ نے یاد کر لیا۔ پھر الدار بمعنی گھر کے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لیا۔ تو اب اس کو آپ جوڑیں گے کس طرح، آپ پورا ایک جملہ، پورا سینٹنس کس طرح بنائیں گے؟ یہ جوڑنے کا جو طریقہ ہے یہ علم نحو سے ہمیں آتا ہے۔ جیسے آپ نے دخلا یاد کر لیا تھا تو اس کو کب لانا ہے، دخلا پہلے لائیں گے، پھر رجلن، پھر دار کہ مرد گھر میں داخل ہوا۔ تو اس کو جو جوڑنا ہے، اس میں فعل اور حرف کو جو جوڑنا ہے، وہ جوڑنے کو وہ علم نحو سے ہمیں آئے گا۔ علم نحو ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں اس میں فعل اور حرف کو کس طرح جوڑنا ہے، اور نیز معرب و مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو۔ یہ معرب و مبنی آگے آ کر آپ کو آئے گا، پورا ایک سبق ہوگا اس کا، انشاءاللہ وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ معرب و مبنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ معرب و مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت کیا ہے، اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، کیا آئے گا، وہ علم نحو سے ہمیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف تو ہو گئی، علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، اور علم نحو کی غرض یعنی سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں علم نحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت غلطی سے محفوظ رہے، یعنی عربی زبان جب بھی آپ بولے تو غلطی سے محفوظ رہنا، یعنی غلطی سے بچنا، یہ چیز ہمیں علم نحو سے حاصل ہوگی۔ اور ہمارا جو مقصد ہے علم نحو سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان میں غلطی کرنے سے بچیں، اور اس کا واضح جو ہے، اس کو وضع کرنے والے، یعنی اس کو وضع کرنے والے، دیکھیے واضح جو ہے اس کے اب آگے بتا رہے ہیں، واضح کا معنی ہے بنیاد رکھنے والا۔ اس کی جو سب سے پہلے بنیاد رکھی اس علم کی، جس نے وضع کی، وہ ہے واضح کا معنی ہے بنیاد رکھنے والا۔ علم نحو کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ابو الاسود دوئلی نے رکھی۔ یہ ابو الاسود دوئلی جو ہے یہ بڑے تابعی گزرے ہیں، اور آپ 603 عیسوی میں لگ بھگ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی وفات 688 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی تھی۔ آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے اس علم کی بنیاد رکھی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے آگے لفظ۔ لفظ کی تعریف، انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، جب جو بھی چیز انسان کے منہ سے نکلتی ہے تو حروف کی شکل میں وہ باہر آتی ہے نا آواز۔ اب ہم کوئی جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کتاب، تو یہ جو آواز ہے حروف کی صورت میں جو آواز نکلی ہے آپ سے، اسی کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہوں گی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ دو قسمیں۔ نمبر ایک ہوگی موضوع، اور نمبر ایک ہوگی موضوع، اور نمبر دو ہوگی محمل۔
تو لفظ موضوع جو ہے وہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو، اور لفظ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو۔ جیسے آگے جو ہے وہ صاحب کتاب پوری تعریف بتائیں گے۔ دیکھیے لفظ کی قسمیں، تقسیم لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ محمل۔ لفظ موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کراستن کاپی، رجل آدمی۔ لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دیس کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے جو لفظ کی تعریف اور اس کے اقسام بتائے اس کو اس طرح سے سمجھیے۔ دیکھیے جو بھی زبان سے انسان کے نکلتا ہے وہ دو چیزوں سے خالی نہیں، یا تو اس لفظ کا کوئی معنی ہوگا یا وہ لفظ بے معنی ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں اپنے دوست سے چل یار کچھ روٹی شوٹی کھا لیتے ہیں، تو روٹی کا تو ایک معنی ہے، روٹی کہتے ہیں جس کو جو یا آٹے سے گون کے بنائی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں روزانہ اس کو روٹی کہتے ہیں، لیکن شوٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روٹی ہے یہ بامعنی لفظ ہے، اور بامعنی لفظ کو کہتے ہیں موضوع، اور یہ جو شوٹی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں لفظ محمل۔ دیکھیے اگر آپ کو اتنی آگے بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے دیکھیے لفظ موضوع کی تقسیم۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسا ید کتاب، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں تک رکھ دیتے ہیں اس کو، لفظ موضوع کی تقسیم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔